السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ آپ سب کے پاس یہ بک موجود ہے، اس کا PDF یا اس کا پرنٹ؟ تو آپ اپنی بکس اوپن کر لیجئے۔ یہ کتاب الطہارہ، اس کی حدیث نمبر 1 ہے، اور یہ جو حدیث نمبر 1 ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا، اس مذکرہ میں جتنی بھی احادیث ہیں یہ اصل میں بلوغ المرام کتاب ہے ابن حجر عسقلانی کی، یہ وہاں سے لی گئی ہیں یہ 30 احادیث، اور اس کتاب میں بلوغ المرام میں تقریباً 500 کے قریب جو ہے وہ احادیث ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث آج ہم پڑھیں گے کتاب الطہارہ کی، اور کتاب الطہارہ میں جو باب ہے، باب المیاہ، یہ اس کی حدیث ہے۔ تو طہارت کا اگر ہم معنی دیکھیں تو طہارت کا لفظی معنی کیا سمجھ میں آتا؟ تو طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، اور ماءن جو ہے اس کی جمع ہے میاہ، ماءن پانی کو کہا جاتا ہے، اسی سے اس باب کا نام ہے۔ اس حدیث کا جو عربی ٹیکسٹ ہے، سب سے پہلے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر والطہور ماؤہ الحل میتتہ اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ لہ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی ورواه المالک والشافعی واحمد۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے پانی کے متعلق ایک شخص کے استفسار کے جواب میں۔ تو یہ الفاظ یا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں، میں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ یہ کون سے الفاظ ہیں، یہ والے۔ تو یا تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، یا پھر یہ امام ابن حجر عسقلانی کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمیں ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ متن حدیث سے پہلے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ حدیث کی سند ہوتی ہے جس میں راویوں کا ذکر ہوتا ہے، اور متن وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اس کو حدیث کا متن کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہوا کی ضمیر سے شروع ہو رہی ہے، ہوا الطہور ماؤہ، ہوا کا اشارہ جو ہے سمندر کے پانی کی طرف کیا جا رہا ہے، کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ الطہور پاکیزہ ہے، سمندر طہور ہے۔ اور پھر اس کے بعد الحل میتۃ، اس کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ اخرجہ الاربعہ، چاروں نے روایت کی ہے۔ یہاں پہ اب ترمذی کا نام بھی سنن اربعہ کے ساتھ ہی آیا ہے۔ عام طور پہ اربعہ کا مطلب ہوتا ہے، آپ لکھ لیں، سنن اربعہ سے مراد ہے ابو داود، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی، یہ ان 4 کتابوں کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ترمذی کا نام الگ سے آ جائے تو پھر سنن اربعہ میں چوتھی کتاب سنن دارمی کی ہوتی ہے، اور یہاں پہ وہی مراد ہے۔ تو یہ جتنی بھی احادیث کی کتابوں کے نام یہاں پہ دیے گئے ہیں، ان سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث کی تخریج۔ تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کن کن کتابوں میں موجود ہے، کہاں کہاں سے یہ حدیث لی گئی ہے۔
تو اسے جو ہے سنن اربع نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ابی شیبہ نے بھی یہ روایت کی ہے، ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، السلام علیکم امام ورحمۃ مالک، امام شافعی اور امام احمد نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث اللہ۔ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہر کتاب میں جو حدیث کا نمبر ہے وہ آپ کو مختلف ملے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جتنی بھی کتابوں کے مؤلفین ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو۔ سب سے پہلے امام ابی شیبہ ہیں، یہ شیبہ نہیں ہے، شیبہ ورڈ ہے، امام ابی شیبہ۔ ان کی جو ہیں وہ دو کتابیں ہیں، ایک مصنف کے نام سے اور ایک مسند کے نام سے ہے، اور مسند میں انہوں نے صحابہ کے ناموں سے احادیث کو جمع کیا ہے۔ صحابہ کے حروف تہجی کے اعتبار سے فہرست ہے کتاب کے شروع میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر صحابی رسول نے جتنی بھی احادیث روایت کی ہیں وہ ان کے نام کے اندر ہی مل جائیں گی۔ ان کا پورا نام کیا تھا؟ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، اور اس کے ساتھ جو 235 ہجری ڈیٹ لکھی ہے یہ ان کی متوفہ ڈیٹ ہے، تاریخ وفات، اور یہ 159 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ 76 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال فرمایا، اور یہ امام احمد بن حنبل کے معاصرین میں سے ہیں، معاصرین یعنی ہم زمانہ ہے۔ تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ امام ابن ابی شیبہ کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کے الفاظ ہیں، اسی لیے یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وَابْنُ ابی شیبۃ وَلَفْظُ لَهُ، تو لفظ لہو سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، عربی ٹیکسٹ ہے، یہ امام ابی شیبہ کی جو حدیث کی کتاب ہے یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے وَصَحَّحَهُ ابن خزیمۃ والترمذی، اس حدیث کی جو تصحیح ہے وہ ابن خزیمہ نے بھی کی ہے اور امام ترمذی نے بھی کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا نام ہمیں ملتا ہے امام ابن خزیمہ کا، یہ ابن حبان کے استاد ہیں۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ خراسانی، یہ خراسانی ہے۔ یہ 13 ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے طویل عمر پائی، 88 سال، 311 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا۔ اور ان کے استادوں کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں، اسحاق بن راہویہ اور امام محمد بن مسنہ، یہ ان کے استاد ہیں۔ امام ترمذی کو آپ سب جانتے ہیں، 279 ہجری ان کی متوفہ ڈیٹ ہے، صحاح ستہ کے مرتبین میں سے ہیں۔ جو کتب ستہ ہیں اس میں سے ایک سنن الترمذی بھی ہے، یہ اس کے مؤلف ہیں۔ یہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بھی تقریباً 70 سال کی عمر پائی۔ اس کے بعد جو ہے امام مالک کا نام آ جاتا ہے، کیونکہ اوپر حدیث کی تخریج میں امام مالک کا نام بھی ہے تو اس لیے کچھ ان کا بھی تعارف ضروری ہے۔ اس حدیث کی جو روایت ہے وہ امام مالک نے بھی کی ہے، پھر اسی طرح امام شافعی نے بھی کی ہے۔ امام مالک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، شمالی افریقہ، مصر، لیبیا، مغرب کے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ تو یہ تینوں ہی بہت مشہور محدثین ہیں جن کا اس حدیث کے آخر میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے امام مالک، پھر امام شافعی، اور تیسرے جو ہیں وہ امام احمد۔ یہ محدثین ہونے کے ساتھ فقہا بھی ہیں۔ محدث وہ ہوتا ہے جس کے پاس حدیث کا علم ہوتا ہے اور اس کو کئی لاکھ احادیث جو ہیں وہ زبانی یاد ہوتی ہیں سند کے ساتھ، اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو ان احادیث سے استنباط بھی کر سکے۔ استنباط ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل اخذ کرنا، حدیث میں سے ان کا حل تلاش کرنا، ان کا حل ڈھونڈنا، اور انہی سے وابستہ 3 بڑے فقہی مذاہب بھی ہیں۔ تو امام مالک جو ہیں وہ مدینہ کے امام تھے، اور ان کو امام دار الحجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ اور یہ جو آپ جگہ پڑھے ہیں تو انہوں نے ان علاقوں میں جا کے جو ہے وہ دین کا کام کیا، علم حاصل کرتے رہے اور سکھاتے بھی رہے۔
اور جو شمالی افریقہ کے علاقے ہیں وہ اکثریت جو ہے امام مالک کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور امام شافعی جو ہیں یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری ان کی متوفہ ڈیٹ ہے، وفات کی ڈیٹ، اور انہوں نے صرف 54 سال کی عمر پائی تھی۔ یہ قریشی ہیں اور ان کی والدہ جو ہیں وہ یمن سے تھیں۔ بہت ہی کم عمری میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ان کی والدہ چونکہ یمن سے تھیں تو یمن جا کر انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 5 سال کے قریب تھی، اور ان کا جو حافظہ ہے وہ بہت ہی زیادہ قوی تھا، اور انہوں نے امام مالک کی شاگردی بھی اختیار کی، یعنی یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ پہلے عراق کی سرزمین میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے بصرہ اور کوفہ جا کے وہاں کے جو علماء ہیں ان سے استفادہ کیا، اور پھر کچھ عرصہ جو ہے انہوں نے مالکی مذہب بھی اختیار کیا، اور پھر جب یہ حجاز گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو وہاں پہ انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا حجاز کے علاقے میں جا کے، اور وہاں پہ ان کو جو صحیح احادیث ملی ان کو لے لیا۔ اور انہوں نے علم فقہ اور علم حدیث میں ایک اصول کا اضافہ کیا، اور وہ اصول کیا تھا کہ ہر وہ حدیث لے لینی چاہیے جو صحیح ہو، اگرچہ وہ مکہ ہو، یمن ہو، کوفہ ہو یا بغداد ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جہاں سے بھی صحیح حدیث ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ پہلے جو ان کا قدیم مذہب تھا بغداد، پھر جب انہوں نے مزید علم حاصل کیا، ان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پتہ چلی، تو جدید مذہب جو انہوں نے مصر سے سیکھا وہاں پہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری 6 سال ہیں وہ مصر میں گزارے، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پہ جو ہے امام شافعی کے نئے مذہب کی بنیاد پڑی، جسے مذہب جدید کہتے ہیں، جو بغداد کا مذہب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام احمد ہیں، ان کی جو تالیف ہے اس کا نام ہے مسند احمد، اور اس میں حدیثوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 40,000 احادیث ہیں، اور تکرار کے بغیر تقریباً 27,000 ہیں۔ تکرار سے کیا مراد ہے؟ یعنی ریپیٹیشن، اور کسی بھی حدیث کی ریپیٹیشن کتاب میں کب ہوتی ہے کہ ایک ہی حدیث ہے، اس کا متن یعنی جو نیچے والا ٹیکسٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، وہ ایک جیسا ہے، لیکن اس کی جو سند ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے وہ ایک حدیث نہیں کہلائے گی، وہ 2 احادیثیں کہلائیں گی۔ جیسے سند میں ایک روایت اگر حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور دوسری جو روایت ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، تو یہ پھر 2 احادیثیں کہلائیں گی۔ تو احادیث کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ یہی امام احمد بن حنبل کی مسند کا ذخیرہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی محدثین ہم نے ان کا تعارف دیکھا، یہ وہ محدثین ہیں جن کی یہ اس حدیث میں تخریج دی گئی ہے، جنہوں نے بلوغ المرام کی اس پہلی حدیث کی روایت کی ہے۔ تو اس حدیث میں استعمال ہونے والے جو 2 مفردات ہیں، اس میں سب سے پہلا یہ کہ جو سمندر ہے وہ طہور ماؤہ، اس کا جو پانی ہے وہ پاک ہے۔ تو سمندر کے پانی کے لیے طاہر کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مطہر کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ سمندر کی طرف جاری ہے، اور سمندر کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ کھارا ہوتا ہے، لیکن یہ بذات خود پاک ہے۔ اس کو وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نمکیات کے سبب اس کو پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، صرف استعمال کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ اپنی ذات میں پاک ہے یعنی طاہر ہے، اور دوسرا مطہر ہے کہ یہ دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ کس طرح سے
کہ اس کو استعمال کر کے انسان وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، یہ ہے مطہر کا معنی۔ اور تیسری بات یہ جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے، الحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے سمندر کا۔ اب تھوڑا سا اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ ویسے تو آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، جی آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا یقیناً۔ ان کے بارے میں کیا اہم بات پتہ ہے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں؟ کوئی ایک اہم بات جو آپ کے علم میں ہو؟ یہ پیٹ لور، یہ جو کیٹس پیٹ رکھتے تھے اور ہاں اس جی، میں زیادہ فیمس۔ بلیوں سے بہت زیادہ کھیلتے تھے، اسی سے ان کا نام جو ہے وہ ابو ہریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو ہریرہ بلاتے تھے۔ یہ یمنی ہے، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا اور یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو 6 ہجری کے اواخر میں یہ اسلام لے کر آئے، یعنی مکہ میں یہ نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات مکہ سے متعلق تھیں وہ بھی انہوں نے سیکھی۔ علم حاصل کرنے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا، تو آپ کی وہ روایات جو مکہ میں تھی تو آپ نے ریلیونٹ صحابہ کے پاس جا کے ان سے وہ علم سیکھا۔ ان کا اصل جو نام تھا وہ عبد الرحمن بن صخر تھا، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، اور یہ اسی کنیت سے مشہور ہوئے چونکہ یہ بلیوں سے کھیلتے ہوتے تھے، اور ان کی گود میں بلی دیکھ کر پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہا، اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ اور ان کی یہ خصوصیت ہے بہت بڑی، یہ خود بتاتے ہیں کہ جب دوسرے صحابہ کرام کاروبار میں مشغول رہتے تھے تو یہ مسجد نبوی کے سامنے ہی بیٹھے رہتے تھے اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے علم سیکھنے اور علم کو محفوظ رکھنے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ سب سے زیادہ جو احادیث کی روایات ہیں وہ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ انہوں نے 5374 احادیث روایت کی ہیں، یعنی سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ تو انہوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی علم سیکھنے کی اور اس کو محفوظ رکھنے کی، اور ان میں یہ جذبہ بھی پایا جاتا تھا، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کاروبار میں مشغول رہتے تھے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ لیکن ابتدا میں ان کا حافظہ کچھ کمزور تھا، بہت ساری احادیثوں کو یہ یاد رکھتے اور کچھ بھول بھی جاتے تھے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائی، اور یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں بھولا۔ تو ہم آج کیا کریں کہ اگر ہم بھی بھول جاتے ہوں علم کو، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ربی زدنی علما۔ ہمیں اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بھی حافظہ قوی اور مضبوط ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ پھر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 11 ہجری ربیع الاول میں ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تقریباً 47 سال زندہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دوسروں تک بھی یہ پہنچاتے رہے۔ تو ان کے پاس ایک نسخہ بھی تھا، ویسے تو ان کا اپنا حافظہ بہت پختہ تھا، لیکن ان کے پاس ایک نسخہ تھا، اور وہ نسخہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ آج بھی جرمنی کے کتب خانے میں یہ نسخہ موجود ہے۔ اور انہی کے ایک شاگرد تھے بشیر بن نحیک، وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے نوٹ کر کے کیا ہے اپنے پاس جو انہوں نے لکھا ہوتا تھا اس کی بھی تصحیح کروا لیتے تھے ان کے نسخے کو دیکھ کے، جو حضرت ابو ہریرہ کا نسخہ تھا۔ اور حمام بن منبع جو ہیں وہ بھی مشہور تابعی ہیں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہ جو حمام بن منبع ہیں، ان کی جو روایات ہیں ساری کی ساری وہ مسند احمد میں بھی ملتی ہیں۔ یہ آپ کے اس مذکرے میں یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اور مسند احمد میں ان کی جو روایات ملتی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہیں، اور یہ ان کو باقاعدہ شائع کیا گیا
یہ تقریباً 318 کے قریب احادیث ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی روایت کرتے ہیں اور بالواسطہ بھی، یعنی انڈائریکٹ بھی۔ چونکہ مکی دور میں نہ تھے تو اس لیے جو مکہ کی روایات ہیں یہ پھر آپ دیگر صحابہ کرام سے سن کے ان سے روایت کرتے ہیں، اور ان میں کن کن کے نام ملتے ہیں زیادہ، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ سے سن کر روایت کرتے ہیں، تو اس روایت کو کہیں گے کہ بالواسطہ، انڈائریکٹ روایت۔ تو جب یہ اسلام لے کر آئے تو غالباً ان کی عمر تقریباً 26 یا 27 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 5 سال رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر جو ہے 31 یا 32 سال تھی، اور اس کے بعد آپ نے طویل زندگی پائی، 47 سال تک زندہ رہے، اور آپ کی تعلیمات کو انہوں نے پھیلایا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 78 ایئرس تھی۔ اور احادیث کے علاوہ یہ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، اور آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ کچھ شاگرد ان کے بتائے گئے ہیں، لیکن آپ کے 800 سے بھی زائد شاگرد ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ تو یہ نہ صرف محدث تھے بلکہ فقیہ بھی تھے، اور فتویٰ جو ہے نا وہ فقیہ ہی دے سکتا ہے، جس کے پاس حدیث کا بہت زیادہ علم ہو اور وہ اس میں سے استنباط بھی کر سکے، تو ایسا ہی انسان فتویٰ بھی دے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی 78 ایئرز میں، اور بکئی میں یہ دفن ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، اور یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث کے اصل ٹیکسٹ پر، کہ حدیث سے کون کون سے مسائل ہم اخذ کر سکتے ہیں اس حدیث سے۔ تو یہاں پہ سمندر کے پانی کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور یہ جو اصل حدیث ہے وہ اس سے تھوڑی بڑی تھی۔ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں انشاءاللہ کھول کے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا یہاں پہ امام ابن حجر عسقلانی یہ بلوغ المرام میں لے کر آئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بلوغ المرام کی کتاب ہے آپ کے سامنے، یہاں پہ یہ جو حدیث ہے یہ اس کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے۔ جو اصل حدیث ہے وہ اس سے تھوڑی سی بڑی ہے، اور اس کی جو مکمل تفصیل ہے وہ موطا امام مالک میں ہے، امام مالک کی جو کتاب ہے موطا، اور ابو داود میں بھی وہ ملتی ہے، وہاں پہ حدیث نمبر 83 ہے۔ یہ دیکھیے، چلے میں وہ آپ کو آخر میں دکھاتی ہوں، کیونکہ اس کے لیے پھر مجھے ایک اور سکرین اوپن کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو ابو داود والی حدیث جو مکمل ہے وہ آخر میں دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ بس آپ کچھ چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو سوال ہے سمندر کے پانی کے بارے میں، یہ ایک صحابی رسول نے کیا تھا، اور ان کا نام بعض روایات میں ملتا ہے عبداللہ بن مدلجی ان کا نام، اور وہ قبیلہ مدلج سے ان کا تعلق تھا، اور ان کو الاراکی بھی کہا جاتا ہے، عبد الاراکی۔ اراکی ان کا نام نہیں تھا، کیونکہ اراکی تو مچھیرے کو کہتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے کو۔ اور جو بحر احمر ہے وہاں پہ ایک ریڈ سی ہے، جدہ کے اوپر ایک جگہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ یہ جو ہیں عبداللہ مدلجی، یہ سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے اور کشتی کا سفر کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا سمندر کے پانی کے بارے میں، اس کے استعمال کے بارے میں، تو ان کے سوال کے جواب میں یہ جو احادیث ہے وہ آئی، اور یہ جو ہے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے مچھلیوں کے شکار سے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا تھا،
صرف سمندر کے پانی سے متعلق سوال کیا تھا، لیکن آپ نے ان کے پیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اضافی جواب بھی دے دیا کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے جو سب سے پہلی بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ سمندر کا پانی مطلقاً پاک ہے، اور سوال بھی یہی کیا گیا تھا کہ سمندر کا پانی کیسا ہے اور اس کا استعمال کیسا ہے۔ اور دیکھیں کہ کوئی بھی شخص اگر سمندر کا سفر کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ پانی لے کر نہیں جا سکتا کہ آ، استعمال پینے کے علاوہ وہ اس سے وضو بھی کرے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا ہمیں علم ہو کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ وضو کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف وہ اپنی ذات میں پاک ہے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور سمندر کا جو پانی ہے اس میں اوسطاً تقریباً 22,000 PPM یعنی پارٹس پر ملین کے قریب نمکیات ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ پانی پینے کے تو بالکل بھی قابل نہیں ہوتا، لیکن استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ اچھا، سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال ہوگا، تو بتائیے کہ سمندر کے اندر پائی جانے والی ہر چیز، ہر جاندار جو بھی اندر پائی جائے چیز وہ حلال ہے؟ نہیں میم، صرف وہ جاندار حلال ہیں جو صرف پانی میں سروائیو کرتے ہیں، جو خشکی اور پانی دونوں کے ہیں، جیسے کچھوا ہو گیا یا ہوں یہ ایلیگیٹر ہو گیا، ہوں یہ حلال نہیں ہے۔ جو مچھلیاں ہیں جو پانی کے علاوہ ہاں، سروائیو نہیں جو کر سکتی سمندری وہ مخلوق ہے، جی جو سمندری مخلوق ہے، تو سمندر کی ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے۔ جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ تمام کے تمام حلال ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا بھی قول ہے کہ سمندر کی یہ جتنی بھی مخلوق ہے کہ جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ سب کے سب حلال ہیں، حلال ہیں۔ اور قرآن میں بھی یہ آتا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعمہ، کہ تم لوگوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے ابن ماجہ کی 2218، جس میں آپ نے فرمایا کہ احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد، یہ دو مردار جو ہیں وہ حلال ہیں، ایک تو مچھلی اور دوسرا جراد، یعنی جو ٹڈی دل ہے۔ ٹڈی دل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ لوکسٹ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ یہ آپ سب نے دیکھا ہوا ہے، یہ کھیتوں کے اوپر بہت جی زیادہ میم، نظر آتی ہے، جھنڈ کے جھنڈ یہ آسمان پہ نظر آتے ہیں، ہاں ایسا جی ہوگا۔ میم، ان کی وہ جو آیا بھی تو تھا نا، بالکل، ہاں جی، طوفان ان کا آیا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اور ہم نے سنا تھا کہ بہت سے لوگوں نے ان کو پکا پکا کے بھی کھایا، ایسے ہی سنا تھا نا ہم نے۔ جی جی، ایسے ہی تھا۔ اچھا میم، تو کیا؟ سمندر کے اندر ایک اور بھی ہے کہ جو گوشت خور مچھلیاں ہیں وہ نہیں حلال، صرف وہ مچھلیاں جو صرف سمندر میں رہ سکتی ہیں اور جو گوشت خور نہیں ہے۔ ہم، چلیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ جو گوشت خور مچھلیاں ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں۔ تو جو ٹڈی دل ہے وہ بھی حلال ہے، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پہ ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو کھایا تھا۔ تو سمندر کے پانی سے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف انسانی بدن کو پاک کرتا ہے بلکہ یہ کپڑوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو اس میں یہ حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کے لیے مفید ہوگا۔ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک کے لیے جو ہے وہ وضو درکار ہوتا ہے، اور حدث اکبر جو ہے اس کے لیے غسل درکار ہوتا ہے، یعنی اگر آدمی جنبی ہو جائے، جنابت سے ہو جائے، تو وہ سمندر کے پانی سے غسل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن تب تک جب تک سمندر کے اوصاف تبدیل نہ ہو جائے، یعنی اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو تبدیل نہ ہو جائے، اس کے وصف تبدیل نہ ہو جائے، تب تک وہ پانی پاک ہے۔ تو کوئی بھی پانی تب تک پاک ہوتا ہے جب تک اس کی ماہیت تبدیل نہ ہو جائے، اس کی حقیقت تبدیل نہ ہو جائے۔
تو یہاں سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو نمکینی ہے، یہاں آخر میں آپ کے فوائد و مسائل لکھے گئے ہیں اس حدیث سے نکلنے والے. تو یہاں پہ ایک یہ لکھا ہے، کسی چیز میں نمکینی اس کے پاک ہونے پر دلالت نہیں کرتی. تو یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے. یہ جملہ اس طرح سے درست ہوگا کہ کسی چیز میں نمکینی اس کے ناپاک ہونے پر دلیل نہیں کرتی. تو آپ یہ اس کو ناپاک کر لیں، کیونکہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے نا. تو اس پانی کا نمکین ہونا اس کی ناپاکی پہ دلالت نہیں کرتا. نمکینی سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی طہارت پہ. پھر اسی طرح اگر کوئی بھی پانی گرم ہو یا ٹھنڈا ہو تو حرارت یا برودت بھی اس کی حلت پر اثر انداز نہیں ہوتی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بڑی ایک وسعت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورتوں کا بھی پاس اور لحاظ رکھا ہے. اور انسان چونکہ کمزور ہے اور اس کی مجبوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی وسعت اور استطاعت اور صلاحیت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دی. تو کوئی بھی آدمی جب سفر پہ ہوتا ہے تو وہ اپنے سفر کا سارا پانی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. جیسے کچھ لوگوں کو بہت دور ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور سمندر کے راستے سے بھی بسا اوقات انہیں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ رخصت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. پھر دوسری اہم بات یہ کہ سمندر کا جو مردار ہے، کہ اگر کوئی مردہ مچھلی ملی ہے تو اس کو بھی بالکل اسی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسی قید زمینی جانور کے بارے میں لگائی گئی ہے کہ اس کو ذبح کرنا لازمی ہوتا ہے، یا اگر زمین پہ جانور زخمی ہے یا زندہ حالت میں پایا گیا ہے یا مرنے کے قریب ہے، اور اس پہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو چھری چلا کے ذبح کر لیا جاتا ہے، تو تب جا کے وہ حلال ہوتا ہے. لیکن سمندر میں اس طرح نہیں ہے. سمندر میں اگر کوئی مردار اس کا بھی ملی ہے مچھلی، یا اس کی کوئی کیٹیگری جیسے جھینگے وغیرہ یا اسی طرح کی کوئی اور چیز، تو اس کو اسی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. آج کل ہم دیکھیں کہ جنگوں کا دار و مدار جو ہے نا وہ بحری بیڑوں پر ہے. امریکہ کے پاس اور دوسرے بڑے ممالک کے پاس جو بحری بیڑے ہیں، تو ایک ایک بحری جہاز پر تقریباً 25,000 لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک پورا ایئرپورٹ ہے، اور وہاں پہ 7,000 جہاز لینڈ کرتے ہیں، اور وہاں تقریباً ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کے رہنے کا انتظام ہے. پھر وہاں پہ مارکیٹس ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں. جیسے مسٹر پریزیڈنٹ کے نام سے جو بحری بیڑا ہے اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں، وہ بڑی طاقتوں کے اقتدار کو مستحکم کرتا ہے اور ان کو تقویت عطا کرتا ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کے جو سفر ہیں، سمندری سفر کرنے چاہیے اور اس کو فروغ دینا چاہیے. یہ صرف اس کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، جنگوں کے لیے، بلکہ معاش کے سلسلے میں بھی یہ سفر کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور اسی سفر میں پھر انسان سمندری شکار سے بھی مستفید ہو سکتا ہے. تو یہ حج، عمرے اور جہاد وغیرہ کے علاوہ بھی یہ سفر ہو سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. پھر ایک اور اہم چیز جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ان صحابی رسول نے سمندر کے مردار کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے اس کو یہ جواب بھی دے دیا. تو سوال پہ اضافت کیوں کی گئی، یعنی اس میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہے، سوال کرنے والا ہے، اس کے ذہن کو پڑھ کے یا اس کی دیگر مجبوریوں کا احترام کرتے ہوئے کچھ زیادہ ایسی چیزیں بھی اسے بتا دی جائیں جو اگرچہ اس نے پوچھی نہیں ہے لیکن اس کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے. جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا دینی علوم پر بہت زیادہ مہارت نہیں رکھتے، یا جن کا دینی پس منظر کچھ کمزور ہوتا ہے، تو ان کو بھی بسا اوقات ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. اگر وہ پوچھتے ہیں تو ان کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اور بھی کچھ چیزیں اگر بتا دی جائیں تو یہ ایک
بہتری کا پہلو ہوتا ہے، لیکن جامع اور بامانی جواب دینا چاہیے، مزید ایسا جواب نہ ہو کہ مزید شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ تو اس لیے اگر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ وہ اس کو سمجھ لے گا تو اس کو مزید بتانے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے اور لگے کہ وہ مزید شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، تو بس پھر اتنا ہی جواب دینا چاہیے جتنا سوال کیا گیا ہے۔ سند کسے کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ آپ کی کتاب میں سند کا بھی ذکر ہے۔ سند، سند اور متن میں کیا فرق ہے؟ جی میم، متن تو ہے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، حدیث کا ہاں ٹیکسٹ، جی۔ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے فرمان ہے تو اس کا ٹیکسٹ متن ہوگا، ہوں اور سند سے مراد جو اس کے راوی ہیں سارے۔ بالکل، یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ کی سب سے مضبوط سند بتائی جا رہی ہے، جو امام مالک سے شروع ہوتی ہے، پھر امام زہری، پھر سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے ہیں، اور پھر ابو ہریرہ۔ یہ ایک طرح سے تین واسطے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں، کہ سند کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے یا اوپر سے ہوتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں یہ سند کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہو رہا ہے یا امام مالک سے ہو رہا ہے؟ سند کا آغاز جو ہے وہ نیچے سے ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف۔ تو یہاں یہ سند امام مالک سے شروع ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اگلے راوی ہیں امام زہری، امام زہری روایت کرتے ہیں امام مالک سے، اور پھر اس کے بعد سعید بن مسیب ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، اور سعید بن مسیب روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور امام مالک وہی ہیں جن کی کتاب موطا امام مالک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب تھے امام مالک، اور امام مالک جو ہیں وہ تابعین میں سے ہیں، امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں۔ تو چونکہ ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھا، اس لیے سند کے اندر واسطے بھی کم ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا گیا، جیسے امام مالک کے کچھ سالوں بعد کے جو محدثین تھے، اس میں پھر سند کے ہمیں زیادہ واسطے ملتے ہیں۔ تو تین واسطوں کو ثلاثیات کہا جاتا ہے عربی میں، چار واسطوں کو رباعیات کہا جاتا ہے، پانچ واسطوں کو خماسیات کہا جاتا ہے۔ سند کے 5 تک واسطے بھی ہوئے ہیں، کوئی حدیث ایسی بھی ہوگی جس میں 5 تک بھی واسطے ہوں گے۔ تو یہ مضبوط ترین سند ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ اچھا میم، یہ آپ نے کیا کہا، یہ جو حدیث کا جو آخری راوی ہوتا ہے وہاں سے ہاں سند جی، سٹارٹ ہوتی ہے، ایسے نا؟ ہاں جی، اب یہاں پہ جیسے آخر میں لکھا ہوا ہے احمد احمد بن حنبل، لکھا ہوا ہے نا آخر نہیں میں؟ یہ تو ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ انہوں نے تخریج کی ہے۔ میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو یہ حدیث دکھاتی ہوں، وہاں سے آپ کو صحیح پتہ چلے گا۔ یہ یہ ایک لیپ ٹاپ کی ایپ ہے، بہت ہی زبردست، سعودی عرب والوں نے اس کو لانچ کیا ہے، جامع خادم الحرمین۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ کتب ستہ کی احادیث کی تخریج کی گئی ہے۔ تو یہ آپ اگر اپنی بلوغ المرام بک اوپن کریں گے نا تو اس کے نیچے بھی یہ تخریج دی گئی ہے، وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، نیچے ایک پٹی ہوگی اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث نمبر 83 ہے۔ تو اس میں جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ ہم احادیث کو اوپن کر سکتے ہیں ایک ہی کلک کے ساتھ۔ تو یہ حدیث نمبر 83 ہے، اب یہ شروع ہو رہی ہے حدثنا عبد المالک بن مسلمہ، تو یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے سند کا، ان مالک ان صفوان بن سلیم ان سعید بن سلمہ، اور پھر اس کے بعد ابن الازرق، پھر مغیرہ، اور پھر اس کے بعد جو ہیں ابا ہریرہ، یہ سب سے آخر میں حضرت ابو ہریرہ، یہ سند کا آخر ہے۔ سند کا شروع عبداللہ بن مسلمہ، اور سند کا جو آخر ہے وہ حضرت ابو ہریرہ۔ اچھا میم، یہ جو یہاں جہاں سے پہ آپ پڑھ رہی ہیں بلوغ جی، المرام میں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث اسی طرح ہی جیسے آپ پڑھ رہی ہیں ابھی؟ نہیں میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ امام ابن حجر عسقلانی نے چھوٹا سا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے اپنی کتاب میں، وہ یہ ہے وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، صرف اتنا ٹکڑا وہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ باقی جو ہے
یہ اوپر والی حدیث انہوں نے نہیں لکھی، جیسے یہاں پہ ہے سالہ رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ انا نرکب البحر و نحمل معنا القلیل من الماء، کہ ہمیں سمندر کا سفر کرنا پڑتا ہے لیکن ہم اپنے ساتھ قلیل پانی لے کر جاتے ہیں جو صرف استعمال کے لیے ہوتا ہے اور پینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فَإِن توزعنا بھی آتشنا، کہ اگر ہم اس کو بھی وضو کے لیے استعمال کریں گے تو پانی ہمارے پاس قلیل ہو جائے گا، تھوڑا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے سوال کیا افا توزع بماء البحری، کیا ہم وضو کے پانی سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہوا طہور، انہی کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روایات میں ان کا نام پتہ چلتا ہے عبداللہ مزدلجی، ان کا نام تھا جو روایات میں پتہ چلتا ہے، اور یہ سمندر کے قریب رہا کرتے تھے، ان کو سمندری سفر بھی کرنا پڑتا تھا، یہ شکار بھی کرتے تھے، تو اسی لیے یہ آپ کے پاس آیا اور یہ سوال پوچھا۔ اچھا، اب یہی روایت جو ہے وہ موطا امام مالک میں بھی ہے۔ اب یہ نیچے دیکھیں، اس ایپلیکیشن میں بہت آسانی کے ساتھ میں ایک کلک سے ہی موطا امام مالک کی یہ حدیث اوپن کر سکتی ہوں اپنے سامنے۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، اور یہ اوپر والے راوی وہی ہیں تقریباً جو سنن نبی داؤد کے تھے، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ اور اگر ہم اس کا ٹیکسٹ دیکھیں موطا امام مالک میں، تو وہ وہی ہے جو سنن نبی داؤد میں تھا۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء، تو یہ وہی حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح ہم اگر مختلف کتابوں سے احادیث کو کھول کے خود پڑھیں گے، اس کا عربی ٹیکسٹ پڑھیں گے، تو وہ جو شرح صدر نصیب ہوتا ہے نا، تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، بنسبت یہ کہ ہم صرف ایک اردو اس کی پڑھ لیتے ہیں حدیث کی، اور بس لیکن اصل کتاب میں جا کے اس کی سند پڑھنا، پھر اس کا عربی ٹیکسٹ پڑھنا، تو اس سے ایک شرح صدر نصیب ہوتا ہے کہ اچھا یہ حدیث اتنی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ نیچے یہ ساری احادیث کے حوالے دیے گئے ہیں، جیسے یہ مسند احمد میں بھی یہ پائی جاتی ہے، تو مسند احمد کا بھی یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے، تو ہم صرف ایک کلک کے ساتھ اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایپ جو ہے بہت زبردست ہے، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو اس کو ضرور آپ اپنے لیپ ٹاپ میں کروائیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور پھر جو بھی احادیث ہم پڑھیں اس کو اوپن کر کے بھی دیکھیں۔ تو میں اس کے علاوہ موبائل پہ بھی آپ کو کچھ ایپس بتاؤں گی کہ یہ کام آپ موبائل پہ بھی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ موبائل سے مستفید ہو کے وہاں سے اپنی ریلیونٹ حدیث کھول کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ اچھا میم، یہ جیسے یہ کافی بکس کا ریفرنس انہوں نے دیا ہوا ہے نا، تو اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ کسی کے پاس ہے جی یہ پڑی دیکھیں ہوئی ہے، آپ کے پاس بلوغ المرام ہے نا، جی جی کتاب ہے آپ کے پاس بلوغ المرام، تو یہ دیکھیں نیچے انہوں نے اس کی تخریج دی ہے، جی جی، وہ تو مجھے سارا سمجھ آ گیا، یہ انہوں وہی نے ہے۔ جس طرح آپ بتا رہی ہیں نا اسی طرح ہی سمجھے نیچے کہ دیا۔ ہاں، یہ سمجھیں کہ یہ جو کتاب کے نیچے تخریج دی ہے نا، تو یہ اس ایپلیکیشن نے یہی کھول کے دکھائی ہیں یہ ساری احادیث، کہ یہاں پہ اب کتاب پہ ہم کلک نہیں کر سکتے، یہ صرف ریفرنس ہے، کھولنا ہمیں خود ہے۔ لیکن اس ایپلیکیشن کا جو میں نے آپ کو نام بتایا جامع خادم الحرمین، اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہاں ہم جس بھی حدیث میں، جیسے ہم ابن حبان میں یہ حدیث کھولنا چاہتے ہیں تو ہم نے 1 2 4 3 پہ کلک کیا اور ہمارے سامنے یہ حدیث کھل گئی، یہ دیکھیں۔ جی، اپلیکیشن کا نام میم دوبارہ بتا دیں۔ میں آپ کو اس کا فرنٹ پیج دکھاتی ہوں۔ یہاں سے آپ نوٹ کر لیں اس کو، جامع جی جی خادم الحرمین، یہ اس کا فرنٹ انٹرفیس ہے اس ایپ کا، اور یہ سعودی عرب والوں نے لانچ کی ہے، ابھی بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ ہمیں بھی یہ معرفہ کے کورس کے دوران ہی پتہ چلی تھی، تو میں نے پھر جو ہے یہ مجھے بہت شوق تھا کہ یہ میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہو۔
اچھا یہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں ایسے ہی نا؟ اس کا لنک میں آپ کو سینڈ کروں گی، تو یا لنک کے ذریعے سے یہ انسٹال ہو جائے گی لیپ ٹاپ میں۔ اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا نا کہ ساری بکس میں سے ایک حدیث کافی بکس میں ہے نا، تو اتنی ہاں بکس تو جی ہر ہاں ایک کے جی، پاس ہوں گی نہیں، چلے یہاں پہ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ مل جائے گی، ہاں جیسے نہیں ہوتی جو ہیں۔ آپ ایسے بتا رہی ہیں نا وہ میں نے بخاری میں وہ سارے ہر ایک بخاری کا نا اور ترمذی کا شارٹ فارم بھی آیا ہوا ہے، اس میں اچھا کچھ شارٹ لسٹ کر کے کچھ احادیث کو لکھا ہوا ہے، جیسے سارے راوی پہلے اچھا لکھے ہوئے ہیں اور پھر حدیث لکھی ہوئی ہے، وہاں سے میں نے اچھا، یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ سارے راوی لکھے ہوئے ہوتے ہیں شروع سے آخر تک۔ جی بالکل۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ حدیث کے حوالے سے اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔